जन्नत के पत्ते, चाबी है तुम्हारे पास? हाले ने आदतन पूछा। वो हमेशा बाहर जाने से पहले पूछ लिया करती थी कि कौन सी शय रखी है और कौन सी नहीं, मगर वो ठिठक कर रुक गई। किस चीज़ की चाबी? अमानत की चाबी? उसके बगैर तो नहीं खुलेगी ना। हाले, उसने बेयकीनी से उसे देखा। तुम तुम अमानत किसे कहती हो? अमानत लॉकर्स को। तुम उन्हीं की बात कर रही हो ना? हम लेफ़्ट लगेज लॉकर्स को लगेज अमानत कहते हैं। ओह, लेफ़्ट लगेज लॉकर्स। उसने बेइख्तियार माथे को छुआ। वो लॉकर्स जहाँ लोग सामान महफूज करके चले जाते हैं कि बाद में उठा लेंगे। उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि ये चाबी किसी लेफ़्ट लगेज लॉकर की भी हो सकती है। हाले हाले वो तेज़ी से उसके करीब आई। तुम्हें पता है सिसली में अमानत लॉकर्स कहाँ होते हैं? उसकी बात पे हाले मुतज़ब्ज़ब सोचने लगी। सच कहूँ तो मैंने कभी इस्तांबुल में कोई पब्लिक लॉकर्स ट्राई नहीं किया, मगर अमूमन रेलवे स्टेशन पर लॉकर्स होते हैं। तुम सिसली के स्टॉप पर देखना, शायद वहाँ कोई मिल जाए। टॉक्सन के नीचे 2 पूरे मेट्रो स्टॉप। ये वो जगह थी जहाँ कोई अमानत लॉकर था। उसने जहन में उस पहेली को डिकोड किया। सिसली के मेट्रो स्टॉप पर मामूल की गहमा गहमी थी। वो पर्स कंधे पे लटकाए बहुत पुरएतमाद तरीके से चलती टिकट काउंटर तक आई। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कुछ सामान डंप करना है। लगेज इमानत किस तरफ है? उसने सरसरी से अंदाज में लॉकर्स का पूछा, इसलिए कि वो मुश्तबा ना लगे। उसने ये ना बताना ही बेहतर समझा कि किसी ने उसके लिए इमानत रखवाई है। मैडम, यहाँ इस स्टॉप में तो कोई लॉकर नहीं है। क्या मतलब यहाँ कोई लॉकर नहीं है? उसने अचंभे से इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तब से तो इस स्टॉप पे कोई लॉकर नहीं है। शायद पहले होते हों। आपको पता है 9/11 के बाद यूरोप के बहुत से रेलवे स्टेशन से लॉकर्स ख़त्म कर दिए गए थे। मोहम्मद तुर्क क्लर्क ने तफसीलन बताया। अच्छा, उसका दिल मायूसी में डूब गया। टॉक्सम से मेट्रो में सवार होने के बाद वो पहले स्टेशन पे नहीं उतरी, फिर दूसरे यानी सिसली पे उतर गई। टॉक्सम से मेट्रो लाइन का आगाज़ होता था। मेट्रो एक ही सिमत में जाती थी, सो 2 पूरे स्टॉप्स का इख्तिताम सिसली पे ही होता था। आपको सामान रखवाना है तो मेरे पास रखवा दें, फिर बाद में ले लीजिएगा। वो जाने लगी तो क्लर्क ने बहुत खुलूस से पेशकश की। नहीं, खैर है, मैं उठा लूँगी। उसने शौरी तौर पर पर्स को ज़रा मजबूत पकड़ लिया। बस मुझे जवाहिर से ज़रा सी शॉपिंग करनी है, मैं मैनेज कर लूँगी। उसकी आवाज़ में वाज़ह मायूसी थी। अच्छा, अब जवाहिर जा रही हैं तो फिर आप सामान वहीं रखवा दीजिएगा। बल्कि वो ज़रा सा रुका। जवाहिर में इमानत लॉकर्स होते हैं, वो इंट्रेस्ट के करीब ही बने हैं। वाकई? वो झटके से वापस पलटी। अमानत लॉकर्स चाबी से खुलते हैं? अरे मैम, वो ज़माने गए जब लॉकर्स चाबी से खुलते थे। सल्तनत तुर्किया अब तरक्की कर चुकी है। तुर्क बूढ़े ने बहुत फ़ख्र से गर्दन उठाकर कहा, हमारी इमानत लॉकर्स बार कोड से खुलते हैं। ऑफ कोर्स। हया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। अल्लाह तरक्की याफ्ता सल्तनत तुर्किया को सलामत रखे। बार कोड, उसने समझते हुए सर हिलाया। फिर उसे सारे ब्रेड क्रम्स मिलते जा रहे थे। सिसली के स्टॉप से एक डायरेक्ट एग्जिट थी जो जवाहिर मॉल में खुलती थी। वो मॉल में आई और तेज़ी से इन लॉकर्स की तरफ लपकी जो दाखिली हिस्से के करीब ही बने थे। एक दीवार पे फैले नारंगी लॉकर्स जैसे किचन कैबिनेट्स हों, सब पे एक एक नंबर लिखा था। उसने पर्स से चाबी और बार कोड स्लिप निकाली। वो पूरे एतमाद से चलती लॉकर्स के करीब आई। वहाँ खड़ा गार्ड बेइख्तियार उसे देखने लगा। हया ने वहाँ लॉकर्स की मशीन का तरीका देखा। उसे पहले लॉकर नंबर टाइप करना था। वहाँ बने कीपैड पे उसने 6 का हिंसा दबाया। यही हिंसा उसकी बार कोड की रसीद के 4 कोनों में लिखा था। यही लॉकर नंबर हो सकता था। मशीन की स्याह स्क्रीन पे 6 लिखा आया। फिर उसने बार कोड मांगा। हया ने बार कोड वाली तरफ से कागज़ शिनाख्त के लिए मशीन के सामने किया। टू टू की आवाज़ आई और स्क्रीन पर सुर्ख इबारत उभरी। बार कोड गलत था। उसने बेयकीनी से रसीद को देखा और फिर मशीन को। शायद कोई गलती हो गई हो। गार्ड अब पूरी गर्दन मोड़कर मशकूक निगाहों से उसे देख रहा था।
حیا نے جلدی سے مشین سیٹ کی اور 6 پہ انگلی رکھی، پھر بار کوڈ سامنے کیا، پھر سرخ عبارت ابھری۔ کچھ غلط تھا۔ گارڈ کی نظریں اور بے بسی بھری پریشانی۔ وہ کپ کپاتی انگلیوں سے تیسری دفعہ مشین ری سیٹ کرنے لگی تو رسید ہاتھ سے پھسل کر فرش پر جا گری۔ وہ تیزی سے اسے اٹھانے کے لیے جھکی۔ رسید کا کاغذ الٹا گرا تھا، یوں کہ الفاظ کے بل الٹے نظر آ رہے تھے۔ چاروں کونوں میں لکھا ہوا 6 اب الٹا ہو کر 9 لگ رہا تھا۔ کاغذ اٹھا کر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ 9 نمبر لاکر اوپر والی قطار میں سب سے آخر پہ تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے مشین کی پیڈ پہ 9 پہ انگلی رکھی، پھر بار کوڈ سامنے کیا۔ بیپ کی آواز آئی اور سبز رنگ کی عبارت ابھری۔ 9 نمبر لاکر کھل گیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور 9 نمبر لاکر کا دروازہ کھولا۔ اندر ایک چکور سی تجوری رکھی تھی، وہ پیچھے کہیں سے چپکی تھی۔ یہ وہ تجوری تھی جس کی دھات کی تہوں میں شیشے کی تہ ہوتی ہے، اور اگر اسے غلط طریقے سے کھولنے کی کوشش کی جائے تو اندرونی شیشہ ٹوٹ کر تجوری کو جام کر دیتا ہے۔ اس نے تجوری کے کی ہول میں وہ چابی ڈال کر گھمائی، تجوری کھل گئی۔ حیا نے جلدی سے اسے کھولا۔ اندر ایک چھوٹی سیاہ مخملی ڈبی رکھی تھی، جیسے انگوٹھی کی ڈبی ہوتی ہے۔ اس نے وہ ڈبی مٹھی میں دبائی اور احتیاط سے اپنے بیگ کے اندر گرا دیا کہ پیچھے کھڑا گارڈ نہ دیکھ سکے۔ 2 منٹ بعد وہ مال کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ترکی اور ترکی کے ایڈونچرز، وہ کبھی ان پر کتاب ضرور لکھے گی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ فی الحال اسے ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں بیٹھ کر وہ آرام سے وہ ڈبی کھول سکے۔ دفتراً اس کا موبائل بجا۔ آپ کا سرپرائز برگر کنگ کی پینٹری میں آپ کا انتظار کر رہا ہے، ARP۔ 2 سطور کا وہ مختصر سا پیغام اس کو سن گر گیا۔ کہیں عبد الرحمن جہان کے پاس تو نہیں چلا گیا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے جہان کا ٹوٹا پھوٹا ریسٹورانٹ گھوما تھا۔ او نہیں، وہ واپس زیر زمین میٹرو کی طرف بھاگی تھی۔ برگر کنگ میں معمول کا شور اور رش تھا۔ وہ قریباً دوڑتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ جہان کہاں ہے؟ اس کے حواس باختہ انداز پہ وہاں شیف لڑکے نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ پینٹری میں ہے، مگر ٹھہریں، آپ ادھر نہ جائیں۔ وہ پینٹری کی طرف بڑھی تو وہ لڑکا اس کے سامنے آ گیا۔ مگر میم پلیز، اس کا کوئی مہمان آیا ہے، وہ اندر ہے، اس نے کہا ہے کسی کو اندر نہ آنے دوں، ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے دیکھنے دو پلیز، مجھے سمسٹر کی فیس دینی ہے۔ آپ ادھر مت جائیں، وہ مجھے واقعی جان سے مار دے گا۔ اگر آپ کو اندر جانا ہی ہے تو آپ پچھلی گلی سے چلی جائیں، پچھلے دروازے کی گھنٹی بجا دیجیے گا۔ اور اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ باہر نکل چکی تھی۔ 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے اسے پچھلی گلی سے پینٹری کے دروازے تک پہنچتے۔ اگر عبد الرحمن ادھر آیا تو وہ اسے جان سے مار دے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ پینٹری کا روشن دان کھلا تھا، وہ حیا کے چہرے کے برابر آتا تھا۔ اس سے اندر کا منظر اور آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ جو گھنٹی بجانے لگی تھی بے اختیار رک گئی۔ جہان جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے حیا کی طرف پشت کیے کھڑا کہہ رہا تھا، آواز نیچی رکھو، یہ تمہارا ادالار نہیں ہے جہاں میں تمہاری ساری بکواس چپ کر کے سنتا رہوں گا، یہ میری جگہ ہے۔ اس کے مخاطب نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ سرمئی برساتی، آنکھوں پہ اینک اور ناقابل فراموش چہرہ جس پہ چند روز قبل اس نے کافی الٹی تھی، وہ پاشا کا چہرہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ہاں، تمہاری جگہ، بھولو مت، یہ جگہ بھی میں نے تمہیں دی تھی جب تمہیں بیوق ادا سے فرار ہو کر چھپنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، مگر تم دنیا کے سب سے بڑے احسان فراموش ہو جہان۔ وہ دیوار سے لگی پتھر کا مجسمہ بنی رہ گئی۔ استقلال اسٹریٹ کا شور غائب ہو گیا۔ میرا بھی اپنے بارے میں یہی خیال ہے، وہ جواباً کمال بے نیازی سے شانے اچکا کر بولا تھا۔ اور میرے کام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا؟ نہیں، جہان اسی رکھائی سے بولا تھا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، اور دوسری یہ کہ تم اپنے لالچ کے ہاتھوں بے صبرے ہونے کی بجائے تھوڑا انتظار کرو تو بہتر ہوگا۔ لالچ؟ پاشا نے بے یقینی سے دہرایا۔ میرا سب کچھ دو پہ لگا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں لالچی ہوں؟ جہان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تمہارے اپنے جرائم کی سزا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اور تمہیں تمہارے جرائم کی سزا کب ملے گی جہان سکندر؟
وہ لب بھنجتے اتنی سختی سے بول رہا تھا کہ جبڑے کی رگیں تن گئی تھیں۔ یاد رکھنا، جس دن میں نے زبان کھولی اس دن تم سیدھا پھانسی چڑھو گے۔ جہان بے اختیار ہنس پڑا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں پھانسی چڑھ کر تمہیں ادالار میں عیش کرنے کے لیے چھوڑ جاؤں گا؟ ایسی فیری ٹیل تم ہی گھڑ سکتے ہو پاشا بے۔ بے ترک میں صاحب یا مسٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پاشا بہت تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ایک دفعہ پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میں اس دفعہ تمہارا اعتبار نہیں کروں گا۔ تو نہ کرو، اس نے بے نیازی سے کندھوں کو جنبش دی۔ جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔ پاشا چند لمحے بہت ضبط کیے اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ نگاہ روشن دان پہ جھانکتے چہرے پہ پڑی۔ سیاہ لبادے میں سے صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جن میں سارے زمانے کی بے یقینی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟